بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس جگہ پر یہ بات خصوصاً قابل توجہ ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس حد تک ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس بااحتیاط تمام پہنچ جائیں۔ اگرچہ قریش مکہ کو اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ناپاک ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تھا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، صبح لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ یہ انتہائی خطرناک لمحات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا قطعی ارادہ باندھ لیا ہے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر اسے فرش گل سمجھ کر اس پر لیٹ گئے۔ قتل کے ارادے سے آنے والے ایک تاریک گوشے میں خاموشی سے دبک کر بیٹھے رہے، اور جب مشرق سے طلوع ہوتی ہوئی سورج کی اگرونی کرنیں اجالا بکھیرنے لگی اور نسیم سحر نے سحر کی خواب دیدہ ریس سے سرگوشی شروع کر دی، وہ سب ہوشیار اور کمر بستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھلا۔ قاتلوں نے تلواریں فوراً فضا میں بلند کی، مگر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئے مبارک کندھے پر ڈالے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بیشتر اس کے کوئی نیا شگوفہ کھلے، ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان بے نیازی سے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سر شام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں چلے گئے تھے۔ یہ سن کر کفار نے استفسار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے، کیوں گئے اور کب لوٹیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، مجھے کیا علم۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے حاکم اور رؤسائے شہر کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں دیکھ کر پوچھا، تم کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ لیکن کسی نے بھی ان کے سوال کا جواب نہ دیا، اور سب نشیبی گلی سے ہوتے ہوئے کعبے کی سمت سر جھکائے روانہ ہو گئے۔ ابو جہل اور ابو سفیان کی حالت دیدہ نہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں گھر میں داخل ہونے کا خیال بھی آیا تھا، مگر معتجب رہے کہ اندر مستورات ہوں گی۔ علاوہ ازاں انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یقین تھا۔ وہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ردائے مبارک کو دیکھ کر دھوکے میں رہے، جسے اوڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پر سوئے ہوئے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک درخشندہ باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ اگر ایسے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو طیش میں آ کر انہیں تاغیر کر دیں گے، ان کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھائیں گے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نہ ڈرے، لمحہ بھر بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ شجاعت کے عنصر نے خوف کو غالب نہ ہونے دیا۔ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر کفار مکہ کے پاس سے گزر گئے، لیکن انہوں نے آپ کو نہ دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا علی اپنے بستر سے اٹھے، محاصرہ کرنے والوں نے آپ کو پہچان لیا اور انہیں یقین ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو بچا کر لے گئے ہیں، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے کو کہا تو وہ نکل گئے۔ سیدنا علی کے اس جرأت مندانہ جواب سے وہ سب سکتے میں آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت محاصرے سے نکل جانے کی وجہ سے غصے میں آ گئے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ سب کچھ سن کر کفار نے سیدنا علی کا جھڑکا مارا اور گھسیٹ کر کعبۃ اللہ لے آئے، ایک ساتھ پہرے میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لوگوں سے ملاقات کی اور جن جن لوگوں کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، ان کو امانتیں واپس کی۔ پھر 3 دن کے بعد مکہ کی آبادی سے چلے گئے
اور گلیوں اور گزرگاہوں پر چلتے رہے تاکہ جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ چنانچہ آپ کئی دن تک سفر ہجرت میں اس طرح رہے کہ دن کو روپوش رہتے اور رات کو سفر کرتے۔ اسی طرح چلتے چلتے دونوں پاؤں پھٹ کے دوران سفر آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی۔ کوئی سواری نہ تھی جس پر سوار ہو جاتے، دن میں نہ چل سکتے تھے کہ سخت گرمی تھی اور دشمن کا خطرہ بھی تھا، رات میں سفر کرتے تو بھی دہشت بھری تاریکی اور تنہائی میں پھر اس پر آزمائشیں پا پیدا تھے۔ کوئی مونس، کوئی غمخوار نہ تھا۔ ذرا دیکھیے ان بے پیادہ اور اکیلے مسافر کی تکلیفوں کو۔ بہرحال کئی دنوں کے صحبت خانے کے بعد مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، بنو عمر بن عوف کے ہاں رکے اور پھر کلثوم ابن الحام کے ہاں گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔